رہا ہے مگر یہ غفلت میں سو رہا ہے بے دھڑک. ایک آدمی اس کو جگاتا ہے, ارے اٹھ جا طوفان آ رہا ہے. تو مورزون کا کیا مطلب ہوا؟ اٹھتا ہے, اے چھوڑ دھیان دے. یہ ہے جی ادارت الوجہ نشے, کسی چیز سے اپنے چہرے کو پھیر لینا. تو غفلت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ سو رہا ہے, طوفان آ رہا ہے اور یہ سو رہا ہے, ہادی غفلہ. اور ایک آدمی اس کو جگا رہا ہے, ارے اٹھ جا طوفان آ رہا ہے, کہہ رہا ہے چھوڑ دے, پھر سو جا رہا ہے. تو فی غفلتن کا یہ مطلب ہے. اور انتباہ دیا جا رہا ہے تو اٹھ کر کے بولتا ہے ارے چھوڑو, اعراض کا مورزون. اللہ. تو غفلت کا مطلب سمجھ میں آیا, اعراض کا مطلب سمجھ میں آ گیا جی. آگے کہا جا رہا ہے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوا وهم یلعبون. قرآن حکیم کو ذکر محدث کہا گیا ہے. ما معنی محدث؟ محدث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں کہا گیا محدثین. محدث ما معنی محدث؟ محدث کا مطلب ہوتا ہے القرآن نزل منجما مجزأ مفرقا. قرآن حکیم تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے. یہ آیت نازل ہوئی, اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی, اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جی, یہ سورہ نازل ہوئی, اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی, اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی, اس سورہ نازل ہوئی. منجما مفرقا, رفتہ رفتہ, ایک کے بعد دیگر ہے جی. اب ظاہر ہے کہ یہ سورہ ہے جی, اور اس کے بعد یہ سورہ آئی جی. تو یہ سورہ محدث ہے, نئی. محدث مینس نیو. تو اس کے مقابلے میں یہ نیو ہے, یہ نئی. اور اس کے بعد یہ سورہ اترتی ہے تو یہ سورہ اس کے مقابلے میں محدث ہے, نیو ہے. یہ ایک حکم یہ ہے جی, اس کے مقابلے میں یہ حکم ہے, نیو ہے. اس کے بعد ایک حکم آ رہا ہے تو یہ حکم اس کے مقابلے میں نیو ہے. پھر اس کے بعد ایک حکم آ رہا ہے, اس کے مقابلے میں یہ نیو ہے. محدث مینس نیو, اس لیے کہ قرآن حکیم مجزأ نازل ہوا ہے, ایک دفعتاً واحدہ نازل نہیں ہوا, دھیرے دھیرے نازل ہوا ہے. تو ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث, محدث معنی نیو, پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا جی. تو جب بھی کوئی آیت اترتی ہے نئی, ایک آیت اتری اس کے بعد یہ آ رہی ہے, جب بھی کوئی نئی آیت اترتی ہے تو یہ سنتے تو ہیں مگر کھیلتے ہوئے. الا استمعوا وهم يلعبون فی اللاہیۃ القلوب. یہاں لعب اور لہو دونوں کو جمع کیا گیا ایک ساتھ. دیکھیں یہاں سماعت, لعب اور لہو تینوں کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ اکبر, غور سے دیکھیں. ایک بچہ ہے کلاس روم میں, ٹیچر پڑھا رہا ہے, بچوں لکھو دلی میں قطب مینار ہے. اب یہ موبائل سے کھیل رہا ہے, سن تو رہا ہے, الا استمعوا, سن رہا ہے, لیکن کھیلتے وقت کسی چیز کو اگر سنا جائے تو آدھا سنتا ہے اور آدھا نہیں سنتا, کچھ کا کچھ سن لیتا ہے. اب ٹیچر اس کی طرف دیکھتا ہے, اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ موبائل سے کھیل رہا ہے. یلعبون, کھیل رہا ہے. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو. ابھی میں نے کیا پڑھایا؟ ہاں آپ نے پڑھایا دلی میں کتا بیمار ہے. یہ آدھا سنا آدھا نہیں سنا. یہ تیسری چیز لے آیا, یہ دلی میں قطب مینار نہیں سنا اس نے, کچھ تو بھی کہا جا رہا ہے لیکن کھیل رہا ہے نا, کھیل رہا ہے. تو الا استمعوا, سن رہا ہے, وہم یلعبون, مگر کھیل رہا ہے جی. اب جب کھیل رہا ہے تو سنے گا کیسے؟ سیدھا کا الٹا سن لے گا وہ. یہ مطلب اس کو یاد رکھو تو اس آیت کریمہ کا مفہوم مکمل یاد رہے گا. وہ دلی میں قطب مینار ہے تو اس نے سن لیا دلی میں کتا بیمار ہے. یہ ہے الا استمعوا وهم یلعبون کی ایک حصی صورت جی. اچھا یہ کھیل کیوں رہا ہے؟ لعب اور لہو میں فرق ہے. کما قال ابن القیم اللعب بالابدان واللہو بالقلوب. کھیلنا اعضاء سے ہوتا ہے, بدن سے, اور لہو جو ہوتا ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے.
اور لولم تکن القلوب، لولم تکن القلوب لاہیہ ما لعبت الجوارح، اگر دل غافل نہ ہو تو اعضا کھیلتے نہیں ہیں جی. اگر وہ مکمل سنتا رہتا تو یہ بات نہ کہتا. ٹیچر نے پڑھایا کچھ، بول کچھ رہا ہے، اس لیے کہ اس کا دل غافل ہے. اور جب دل غافل ہو جائے تو آدمی کا بدن غافل ہو جاتا ہے جی. تو گویا کہ دل کے اوپر ٹکا ہوا ہے اعضا و جوارح کا معاملہ، کہ اگر دل غافل ہے تو بدن غافل ہو جاتا ہے. وہی بتایا الا استمعوا، سن رہے ہیں، وہم یلعبون، مگر کھیلتے ہوئے سن رہے ہیں. کیوں؟ یہ کھیل کیوں رہے ہیں؟ یہ اس لیے کہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہیں. آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ زبان سے ہم کہہ تو رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں یہ چیز دے دے، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن ہمارا دل کہاں ہے؟ دل کہیں اور ہے. تو دل کہیں اور ہے اور الفاظ یہاں نکل رہے ہیں، تو یہ کھیل ہے، یہ کھیل ہے. اور اس لیے کہ اس کے ساتھ تمہارا دل نہیں ہے جی. الا استمعوا وهم يلعبون لاہیۃ قلوبہم. آدمی کھیلتا کیوں؟ اس لیے کہ دل غافل ہے اس کا. غور سے اچھی طرح سمجھو ان آیات کو. بیچ میں جملہ اعتراضی ہے، ان کے دل غافل ہیں، کھیل رہے ہیں. سامنے طوفان آ رہا ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، یہ بس نبی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، ایک ہوتی ہے وسپرنگ، گیا تھا نہیں گیا، یہ وسپرنگ ہے، اس کو نجوہ بولتے ہیں. نجوہ میرے ٹو وسپر، وسپر نہیں کان میں کچھ کہنا، دھیرے دھیرے کہنا، دوسرا سنائیں، دوسرا سنے نا، اس کو کہتے ہیں نجوہ. ٹو وسپر، وسپرنگ مینس نجوہ. اب نجوہ تو وسپر ہوتا ہی ہے، دوسرا سنتا نہیں، اس کو بھی یہ چھپا رہے ہیں. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اللہ اکبر، وسپر تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، وسپر کو بھی یہ چھپا رہے ہیں. اسرار مانے چھپانا. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، یہ لوگ وسپرنگ کو بھی چھپا رہے ہیں. وسپرنگ کو چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہ ہو. کیا چھپا رہے ہیں یہ ظالم لوگ؟ الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تمہاری طرح ایک انسان ہے. ایک افتاتون السحر وانتم تبصرون، یہ جادو بیان کر رہا ہے، یہ قرآن کے نام پہ جادو بیان کر رہا ہے جی. اس نے جادو کو قرآن کا نام دے رکھا ہے. افتاتون السحر وانتم تبصرون، تم لوگ دیکھتے ہوئے بھی جادو کے پاس آتے ہو؟ مت جاؤ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو ہی نہیں، وہ جادو ہے. دیکھتے ہوئے تم جادو کے پاس جا رہے ہو. افتاتون السحر، تم آتے ہو جادو کے پاس، وانتم تبصرون، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے، دیکھنے کے باوجود بھی تم جادو کے پاس آتے ہو. جادو ہے. اچھا یہ آدمی بشر ہے، نبی. دوسرے جو بیان کر رہا ہے وہ جادو ہے. تیسرے اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، کہا میرے رب نے، ہے میرے رب نے کہا کہ یعلم القول فی السماء والارض، آسمان میں اور زمین میں جو بھی بات ہوتی ہے تمام باتوں کو جانتا ہے. اب تم جو وسپرنگ کر رہے ہو، وسپرنگ کو بھی چھپا رہے ہو، تو زمین اور آسمان میں ہی تو ہے. اللہ کو معلوم ہے کیا بول رہے. ایک مفسر بڑا اچھا لکھتا ہے اس کے اوپر کہ قبل ان تتکلم او تکتب تذکر هذه الآیہ، کوئی بات آپ مجھ سے بول رہے ہیں یا اسے موبائل کے اوپر پوسٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں قبل ان تتکلم، کوئی بات آپ بول رہے ہیں، او تکتب یعنی آپ لکھ رہے ہو، پوسٹ کر رہے ہو کسی سائٹ کے اوپر جی، تو تذکر هذه الآیہ، یہ آیت یاد رکھو. اس لیے کہ جو پوسٹ کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے کیا پوسٹ کر رہے ہو تم. اللہ اکبر، کیا بات کہی گئی ہے. تو آپ جو بول رہے ہو اللہ کو معلوم ہے، جو لکھ رہے ہو وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ہر قول جو آدمی منہ سے بولے، ہر قول جو آدمی لکھے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے جی. آپ نے فیس بک کے اوپر کیا پوسٹ کیا ہے، آپ نے واٹس ایپ کے اوپر کیا پوسٹ کیا ہے، آپ نے انسٹاگرام کے اوپر کیا پوسٹ کیا ہے، میسج میں آپ نے کیا لکھا ہے، اللہ یعلم کل شیء.
جی قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، وہ جانتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، جی جو بول رہے ہو جانتا بھی ہے، اور جو بولے دھیرے بھی بولو تب بھی سن لیتا ہے۔ ان لوگوں نے کیا کیا، وسپرنگ کو بھی چھپا رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے میں سن رہا ہوں، کیا انداز، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا جاننے والا ہے۔ اچھا اب تیسری بات بول رہے ہیں، قالوا اضغاث احلام، خواب دیکھ لیا ہے برا، کوئی خواب دیکھ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ خواب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں قرآن کے نام پر، قالوا اضغاث احلام، یہ خواب پریشاں ہے، قرآن حکیم کو خواب پریشاں بتا رہے ہیں۔ اچھا بل افتراہ، بلکہ من گھڑت بات ہے، بل ہوا شاعر، بلکہ شاعر ہے۔ دیکھیے ایک مفسر لکھتا ہے اور یہ حقیقت ہے، قاعدہ ہے، الکاذب لا یستقر علی شیء، جھوٹا کسی ایک چیز پر نہیں ٹھہرتا، ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 50 جھوٹ بولتا ہے، یہ دیکھو 50 جھوٹ بول رہے، یہ 50 جھوٹ بولنا اور ایک جگہ پر برقرار نہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ ارے بھائی ایک بات بولو نا کہ یہ ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ انسان ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ جادو ہے، یہ خواب پریشاں ہے، یہ من گھڑت بات ہے، یہ شاعر، کسی ایک بات پر ٹکے رہو نا۔ اور حق کا مزاج کیا ہوتا اور باطل کا مزاج کیا ہوتا بتایا گیا، الحق ابلج والباطل لجلج، یہ عربی کا محاورہ ہے، کیا، الحق ابلج، ابلج واضح، حق واضح ہوتا ہے، والباطل لجلج، اور باطل غیر واضح ہوتا ہے، ایمبیگوس ہوتا ہے، واضح نہیں ہوتا، وہ صاف صاف دکھتا نہیں، وہ حق بالکل صاف دکھتا ہے اور باطل صاف دکھتا نہیں، الحق ابلج والباطل لجلج، اب یہ لجلج ہیں، یہ صاف بات نہیں کر رہے، یہ ہے وہ ہے یہ ہے، ایک بات بولو نا، الکاذب لا یستقر علی شیء، جھوٹا کسی ایک چیز پر برقرار نہیں رہتا، یہ ایک چیز پر برقرار نہ رہنا دلیل ہے اس بات کی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کو بات بنانی نہیں آ رہی ہے، اس لیے بات کون بناتا ہے، جھوٹا بناتا ہے بات کو، یہ نہیں وہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں، جھوٹے ایسی باتیں کرتے ہیں، تو ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے۔ اب وہ جو کہا تھا نا انہوں نے کہ یہ بشر ہے، انسان ہے، جی اس کے دو دلیلیں دی جا رہی ہیں، اس کی دو دلیلیں دی جا رہی ہیں، ایک دلیل عقلی ہے اور ایک دلیل نقلی ہے۔ نقلی دلیل دی جا رہی ہے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہم نے اس سے پہلے، ہمارا جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے سارے کے سارے بشر ہی تھے، جی یہ نقلی دلیل ہے۔ اور اگر یقین نہ آ رہا ہو تو فاسألوا اہل الذکر، تو علماء یہود سے اور علماء نصارہ سے پوچھو، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی اور تورات میں بھی، کہ جتنے انبیاء آئے سب کے سب بشر تھے۔ اس کا مطلب یہ کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو، مسئلہ معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے پوچھو جو جانتے ہیں، تو اہل کتاب موجود ہیں، تورات میں بھی موجود ہے اور انجیل میں بھی موجود ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کے سب بشر تھے۔ تو یہ نقلی دلیل ہے، لکھا ہوا ہے، یہ نقل ہے، منقول ہے، یہ ہر نبی کے بشر ہونے کی یہ نقلی دلیل پیش کی ہے، یہ کہ اہل علم بتا دیں گے آپ کو کہ جتنے انبیاء آئے ہمارے نبی سے پہلے سارے کے سارے بشر ہی تھے، یہ نقلی دلیل دی۔ اب عقلی دلیل لی جا رہی ہے، وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، جتنے بھی انبیاء آئے ہم نے ان کو جسم دیا تھا، اور ایسا جسم جو کھاتا تھا، یعنی ایسا جسم عطا کیا گیا تھا جو کھانے کے محتاج تھے، جی جو کھانا کھاتے تھے، ایسا بدن تھا جو کھانا کھاتے تھے۔ تو جو کھانا کھائے وہ انسانی تو ہوتا ہے، اس لیے کہ کھانا کھانا اور پھر قضائے حاجت کرنا یہ سب انسانی بشری تقاضے ہیں، یہ بشریت میں سے۔ وما کانوا خالدین، جو بھی آیا اس دنیا سے چلا گیا، لہذا یہ بھی ایک بشری خصوصیت ہے کہ جو آتا ہے مر جاتا ہے، وہ کسی کو ہم نے ہمیشگی کی زندگی عطا نہیں کی ہے۔ تو اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کھانا کھاتے تھے اور آئے اور دنیا سے چلے گئے، یہ کھانا کھانا اور آنے کے بعد دنیا سے چلا جانا یہ بشری مقتضی ہے، یہ بشر ہی ہوتے ہیں ایسے، جی یہ سب بشری خصوصیات ہے، لہذا یہ عقلی دلیل دی گئی ہے بشریت پر۔ اس کے بعد
یہ بتایا گیا کہ یہ جتنے انبیاء آئے ان کی بنیادی تعلیم کیا تھی؟ تعلیم کیا تھی بنیادی؟ سب سے پہلے انہوں نے اپنی امتوں کے سامنے کون سی تعلیم رکھی؟ بولے توحید کی تعلیم رکھی. اب توحید کے دلائل دیے جا رہے ہیں. توحید کی ایک عقلی دلیل، ایک مشاہداتی